أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद भाई। जी हजूर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नहीं कोई औकात औगन हार दी जे हो जई भी हाँ मैं सरकार दी। नहीं कोई औकात औगन हार दी जे हो जई भी हाँ मैं सरकार दी। क्यों फिरा मैं मंगते तो मंग दी
ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ, ਝਲਕ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਝਲਕ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਣਿਆ, ਵੇਖ ਜਾ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਬੇਮਾਰ ਦੀ, ਵੇਖ ਜਾ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਬੀਮਾਰ ਦੀ। ਆਨਾ ਜਾਨਾ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਆਨਾ ਜਾਨਾ ਰਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਝੋਕ ਵਸਦੀ ਰਵੇ ਮਿਠਨ ਮਨ ਠਾਰ ਦੀ, ਝੋਕ ਵਸਦੀ ਰਵੇ ਮਿਠਨ ਮਨ ਠਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਰਵੇ ਤਨ ਮਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਰਵੇ ਤਨ ਮਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੀ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੜਾ ਜਬਰੀਲ ਵੀ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖੜਾ ਜਬਰੀਲ ਵੀ, ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇਖੋ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ। ਜੋ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਗ ਤੇ, ਜੋ ਮਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਿਆਜ਼ੀ ਜਗ ਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਔਗਨਹਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کا استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ یہ نکاح کو روکنے والا اور شرم کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ کمزوری آتی نا روزہ رکھنے سے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نکاح کیا کرو اس لیے کہ تمہارے کثرت میں امتیوں کے سامنے فخر کروں گا۔ جو نکاح کرتے ہیں امتیوں کے سامنے سرکار میں فخر کروں گا، اور جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کر لے، اور جس میں استطاعت نہ ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ اس کی شہوت کو توڑتا ہے۔ اور ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ محبت اس دور میں بھی تھی۔ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے ہیں، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ یعنی کہ نکاح جو ہے اس سے اس کا دین بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدھا دین بچ جاتا ہے، تو آدھے دین کے لیے اللہ سے وہ ڈرتا رہے اور توبہ کرتا رہے۔ نکاح ایک ایسی بابرکت اور مقدس چیز ہے، اگر اس کو سمجھا جائے غور سے، دو اجنبیوں کے درمیان رشتہ ہے، اور یہ سمجھے کہ یہ شیطان کے منہ پر چماٹا ہے، کچھ ہی خوشتا ہے، کواروں کو وہ برے راستے پہ لگاتا ہے، نگاہ سے، زبان سے، شہوت استعمال، غلط استعمال۔ تو نکاح بہترین حال اللہ تعالیٰ نے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا نکاح کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا آدھا دین بچا لیتا ہے انسان۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، جن بچوں بچیوں کے نکاح قابل ہیں اور ان کے جلد از جلد نکاح کروا دینا چاہیے، شادی کروا دینی چاہیے۔ سنت کے مطابق نبی کا سنت بھی ہے، اور شیطان کے کئی حملوں سے وہ بچے بھی بچ جاتے ہیں، ان کے گھر والوں پہ بھی نصرت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت گہرائی ہیں ان چیزوں میں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ اللہ اللہ، تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر والے دن ہم نے بات کی قرآن ہدایت ہے،
مگر اس ہدایت کو زندگی میں لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے۔ منگل والے دن ہم نے جانا ہر دور میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرماتا ہے جو سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے بنو گے۔ یہ ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کا قانون ہے، یہ دلوں کی سائنس ہے، یہ تربیت کا راز ہے۔ ایک باغبان نے 2 ننھے پودے لگائے۔ ایک پودا خوشبودار باغ میں رکھا جہاں پانی بھی تھا، دھوپ بھی تھی، ہوا بھی، پھول بھی، اور دوسرا پودا ایسی جگہ رکھا جہاں دھواں، گرد، شور، گندگی اور خشک زمین تھی۔ چند مہینے میں پہلا پودا ہرا بھرا، خوشبودار اور خوبصورت ہو گیا، دوسرا مرجھا گیا۔ لوگوں نے کہا دونوں بیج تو ایک جیسے تھے۔ باغبان نے کہا ہاں، مگر ماحول ایک جیسا نہیں تھا۔ ایسے ہی انسان ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں قسمت خراب ہے، حالات خراب ہے، نصیب خراب ہے، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت نہیں صحبت ہوتی ہے۔ غور کریں، انسان اکیلا نہیں بنتا، وہ بنتا ہے اپنے ماحول سے، اپنے دوستوں سے، اپنی مجلس سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سنی ہوئی باتوں سے، اپنے روزانہ دیکھے ہوئے منظر سے۔ جو چیزیں روز دل میں جاتی ہیں وہی انسان کے مزاج میں آتی ہیں، اور جیسے جیسے یہ باتیں سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر انسان غور کرتا ہے۔ آج کے دور میں پہلے صحبت ساتھ بیٹھنے میں، مل بیٹھنے میں ہوتی تھی، آج صحبت موبائل سے ہوتی ہے۔ آج آپ کا ماحول یہ ہے، آپ کس کو فالو کرتے ہیں، کس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کس گروپ میں رہتے ہیں، کس قسم کی خبریں سنتے ہیں، کس کی باتوں پہ ہنستے ہیں، کس کی عادتیں ایڈمائر کرتی ہیں۔ یہ سب صحبت ہے۔ اگر آپ ناشکروں میں بیٹھیں گے تو شکایت آئے گی، اگر غصے والوں میں بیٹھیں گے تو سختی آئے گی، اگر دنیا والوں میں بیٹھیں گے تو حرص آئے گی، اگر نمازیوں میں بیٹھیں گے تو مسجد کی صحبت آئے گی، اگر ذکر والوں میں بیٹھیں گے تو سکون آئے گا، اگر عاشقان رسول میں بیٹھیں گے تو درود آئے گا۔ پھر جیسے جیسے انسان غور کرتا چلا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم گھر میں بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بات تو صحیح ہے، ضرور کر سکتے ہیں، لیکن محفل میں دل جاگتا ہے، نیت تازہ ہوتی ہے، غفلت ٹوٹتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، نفس کمزور ہوتا ہے، کیونکہ ایک چراغ ہی دوسرے چراغ کو جلاتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان غور کرتا چلا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی محفل میں ہوتے ہیں وہ چند مہینوں میں بدلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے غصے والے تھے، نرم ہو گئے، پہلے بے نمازی تھے، نمازی ہو گئے، پہلے پریشان تھے، پرسکون ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ماحول بدل لیا۔ اور اگر غور کریں تو جو بھی بدلنا چاہتا ہے تو اس کو ماحول بدلنے کی ضرورت ہے، صحبت کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے بدل دے، اللہ فرماتا ہے مجلس بدل،
میں تجھے بدل دوں گا۔ جیسے جیسے انسان کو یہ بات سمجھ آتی چلی جاتی ہے تو پھر انسان غور کرتا ہے، تمہارے دوست تمہارا کل لکھ رہے ہیں اور تمہاری مجلس تمہارا دل بنا رہی ہوتی ہے، اور تمہارا ماحول تمہاری سوچ بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، جس کے ساتھ بیٹھو گے ویسے بنو گے۔ اور یہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں بری صحبت سے بچا، یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلس عطا فرما، یا اللہ ہمارے دل کو ذکر سے زندہ فرما، یا اللہ ہمیں ایسے دوست دے جو دنیا نہیں جنت یاد دلائے، اور یا اللہ ہماری زندگی کا ماحول پاک فرما، نورانی فرما، بابرکت بنا، اور یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں، دعا کرائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور یہ حقیقت ہے۔ مقولہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ غالباً بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان آتارا، سودا بھاویں مل نہ لئیے کھلے پین ہزارہ۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا پین ہزارہ۔ یعنی اچھے لوگوں کی صحبت اسی طرح ہے جس طرح عطر فروش کی دکان، پرفیوم بیچنے والے کی شاپ، کہ پرفیوم کی شاپ میں آپ جائیں اور وہاں سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، خوشبو آپ کو آٹومیٹک آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ گئے جو ہے پرفیوم کی شاپ پہ۔ لیکن برے لوگوں کی صحبت کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ لوہار، یعنی جو لوہا گرم کرتا ہے اس کی کٹائی کرتا ہے، اس سے اوزار بناتا ہے، وہاں جائیں گے تو آپ کو کپڑے بھلے جتنے بھی آپ سمیٹ کر بیٹھیں، لیکن جو چنگاریاں ہیں آگ کی وہ اڑیں گی، اور اس کی مہک اور اس کی بو سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھی اور بری صحبت یہ بہت زیادہ بندے کے کریکٹر پر، کردار پر، عمل پر، ایمان پر، اس کی سوچ پر اثر رکھتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے ایمان پر ہوگا۔ اور سورہ کہف کی ایک آیت مبارکہ میں، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سے جو صحبت ہے وہ انسان کے باطن کو پر اثر بناتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچ بولنا اور سچ پر ڈٹے رہنا یہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ دوستوں کا ماحول، گھر کا ماحول، جہاں وہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں کا ماحول اگر تو نیکیوں والا ہے، تلاوتوں والا ہے، ذکر و درود والا ہے، عشق والا ہے، محبت والا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر سرایت کر جائیں گی۔ اور اگر ماحول اس کے برعکس ہے تو پھر اس
کے اخلاق کی پستی، ایمان کی کمزوری، خوف خدا کی کمی، عشق رسول کی کمی، اور یہ وہ ساری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گی، وہ اس پر قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات مبارکہ کو پڑھتے دیکھتے ہیں تو پہلے وہ کیا تھے، ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی بڑی مختلف تھی، بڑے قسم قسم کے معاملات تھے، مگر جیسے ہی وہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کی صحبت میں آئے، تو ان کا انداز زندگی یکسر بدل گیا۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو ایمان لانے سے پہلے شراب کے بڑے عادی تھے، بہت زیادہ شراب ان کے گھروں میں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا حکم آیا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، تو مدینے کی گلیوں میں انہوں نے شراب ایسے بہا دی جیسے پانی بہتا ہے، یعنی یکسر بالکل بدل دیا اپنے آپ کو۔ اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی۔ اسی طرح ہم اوپر سے نیچے تک آتے ہیں یا نیچے سے اوپر تک جاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت، اولیاء اکرام کی صحبت، تابعین کی صحبت، علماء، صوفیاء، صالحین کی صحبت نے نہ جانے کیسوں کیسوں کی زندگیوں میں انقلاب لا دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو بچھڑے ہوئے تھے، اللہ کی رحمت سے دور تھے، اللہ کے ذکر سے دور تھے، گناہوں کی گندگی اور دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جب انہیں کسی ایک نیک صالح متقی شخص کی صحبت ملی تو ان کے اندر خوف خدا بھی آ گیا، عشق رسول بھی آ گیا، سچ کی دولت بھی آ گئی، قرآن کی محبت بھی آ گئی، علم حاصل کرنے اور علم آگے پھیلانے کا شوق اور جذبہ بھی آ گیا، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت سے اور نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے ان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ استاد جی نے جیسے بات کی کہ نکاح یہ انسان کا آدھا دین ہے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی۔ اور کسی بھی روایت میں، کسی بھی حدیث میں اس طرح کی گارنٹی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، اور وہ دو چیزیں زبان اور پرائیویٹ پارٹ، شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ فرمایا ان دو چیزوں کی حفاظت کرو اور جنت کی گارنٹی ہے تمہارے لیے۔ تو یہ اس زبان کی حفاظت کے لیے بھی صحبت ضروری ہے کہ ہم فضول باتیں کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، ناشکری کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے ہماری بھی عادت ویسی بن جائے گی، ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی طرح معاذ اللہ اگر ہم بدکاری کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے اور ایسے دوست بنائیں گے جن کا اس طرف کا رجحان ہے، یعنی گناہ کی طرف جانے کا رجحان ہے، تو اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم خوف خدا والوں میں، اپنی نظر کی حفاظت کرنے والوں میں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ہم ان گناہوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا نا قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن، اس سے پہلے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، یعنی کہ مومنین سے فرما دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اے محبوب مومنین عورتوں سے بھی فرما دے، مومنہ عورتوں سے بھی فرما دے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کی نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ ساری برکتیں اور نعمتیں اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب ہماری صحبت نیک ہوگی، تقوی والی ہوگی، عبادت گزاروں کی صحبت ہوگی، خصوصاً مرشد اور استاد کی صحبت ہوگی جو ہمیں
جو ہماری اصلاح کرتے ہیں، جو ہماری تربیت کرتے ہیں. اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ صبح کی محفل ملی ہوئی ہے کہ اس محفل کی برکت سے، اس محفل میں آنے کی برکت سے ہماری زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے اعمال بدل رہے ہیں، ہماری سوچ بدل رہی ہے، ہمارا دیکھنے سننے بولنے کا انداز بدل رہا ہے، گھر میں ماحول بدل رہا ہے. ہم باہر ہوتے ہیں تو فوراً اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی بھی ہے تو فوراً ذہن جاتا ہے کہ نہیں، یہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم نے صبح محفل میں سنا تھا، یہ استاد جی نے بتایا تھا کہ اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے نہیں، یہ نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک طرح کا زبردست اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے اس محفل کا کہ اس کی برکت سے ہم اپنے معاملات کو اور اپنے پورے دن کے، بلکہ پورے ہفتے کے، پورے مہینے کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے لیکن آج کر رہے ہیں، وہ اس محفل کی برکت سے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم پہلے سوچتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، لیکن اب یہ ہے کہ اب ہم وہ سوچتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوں گے. اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.